ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی سبطین عرف زیدی ہندوستانی وقف 2025 کے اس ایپیسوڈ 2 کے اندر ڈسکشن کرنے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں آپ سے ایک سیدھا سوال کرنا چاہتا ہوں، اور سیدھا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کی مسجد، آپ کا مدرسہ یا مقبرہ ایک دن بغیر بتائے ہوئے سرکار کے قبضے میں چلا جائے؟ جی ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقف بل 2025 کا ایسا بدلاؤ ہے، اس کے اندر ایسے بدلاؤ لائے گئے ہیں جو ایک مسلمان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ہم نے ایپیسوڈ 1 میں یہ دیکھا کہ کس طرح اوقاف کے معاملات 1954 سے لے کر 2025 کا وقف ترمیمی بل آیا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف قانونی نہیں ہے بلکہ اب یہ معاملہ قومی ہو چکا ہے۔ اس ایکٹ کے کلوز 1 کے اندر انکروچمنٹ کا مطلب بدل دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی وقف پر کوئی لیگل ڈسپیوٹ بھی اگر ہے تو اس کو بھی انکروچمنٹ قرار دے دیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قبضے کو انکروچمنٹ گردانا جائے گا۔ اس کے کلوز 2 کے اندر جو پاورز متولی کے پاس تھے، یعنی جو وقف بورڈ کے ایکچول پاورز تھے، جو سو موٹو پاورز تھے، وہ کم کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں سے یہ نکل رہا ہے کہ جو سرکاری افسر ہیں ان کی اتھارٹی زیادہ مانی جائے گی، اور جو متولی حضرات ہیں ان کی اتھارٹی کم ہو جائے گی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر وقف ریلیٹڈ کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی لیگل ڈسپیوٹ ہے، تو اپیل کے لیے انسان ہائی کورٹ کو اپروچ کر سکتا تھا، مگر اب جو ترمیمات آئی ہیں اس وقف 2025 کے بل میں، اس کے مطابق اب انسان جو بھی اپروچ کرنا ہے وہ ہائی کورٹ کا راستہ آلموسٹ بند کر کے ریونیو آفیسر کو اپروچ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ڈیسیجنز پولیٹیکل ہو جائیں گے تو انصاف کی ہم کس سے امید کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ صرف قانونی مسئلہ نہیں ہے۔ سوچیے اور سمجھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ہماری وقف کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کو اس بل کو سمجھنا ہوگا، ورنہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف تماشائی بن کے رہ جائیں اور ہمارے ساتھ کھیل کھیل دیا جائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے یہ بل وقف کے اصلی مقصد پر سوال اٹھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کیا آپ کو یہ بدلاؤ پسند ہے؟ والسلام مع الاحترام۔